یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 13 باب 31 سے 35 آیات مقدسہ۔ اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے روانہ ہو، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہو کہ دیکھ، میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا کا کام کرتا ہوں، اور پرسوں کمال کو پہنچوں گا۔ پس مجھے ضرور ہے کہ آج اور کل اور پرسوں چلتا رہوں، کیونکہ نہیں ہو سکتا کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو انبیاء کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے انہیں سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ تیرے بچوں کو جمع کر لوں، جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے چھوڑا جائے گا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھو گے، اس وقت تک کہ کہو گے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، فادر ایمینول زرمانی انگلینڈ سے آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ حاضر ہے۔ میرے عزیزو، جتنا بڑا زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی دلیری، جرأت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مقصد بڑا ہو اور انسان بزدل ہو، محنتی نہ ہو، تو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ مقدس پولس رسول کے افسیوں کے نام خط میں سے ہے، اس میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ مقدس پولس رسول روحانی جنگ کا ذکر کرتے ہیں، ایک ایسے مقابلے کا ذکر کرتے ہیں جو کہ شیطان کے ساتھ ہے۔ شیطان طرح طرح کے منصوبوں سے مسیح کے پیروکاروں کو ایمان اور سچائی کی راہ سے ہٹاتا ہے۔ وہ خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مقدس پولس نصیحت کرتے ہیں کہ خداوند میں اور اس کی قدرت کی قوت میں زور آور بنو، کیونکہ یہ جنگ تاریکی اور جہالت سے ہے۔ مقدس پولس اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ روحانی جنگ ہم اپنی قوت اور طاقت سے نہیں لڑ سکتے۔ ہمیں شیطان کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح پر پختہ ایمان کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر پختہ ایمان کے ذریعے ہمیں قوت ملتی ہے تاکہ ہم ہر قسم کی برائی کا جرأت اور دلیری سے مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط ارادے، سچائی، صداقت، ایمان اور خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ مقدس پولس کے مطابق جس طرح دنیاوی جنگ میں لڑائی کے لیے ساز و سامان یا ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روحانی جنگ لڑنے کے لیے سچائی سے کمر کسنے، صداقت کا بختر پہننے، صلح کی انجیل کی تیاری کے جوتوں اور ایمان کی سپر یا تلوار کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت جلدی لوگ اپنے ایمان سے منحرف ہو جاتے ہیں، زندگی کی مشکلات میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہماری قوت، ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ شیطان اور تاریکی پر فتح پانے کے لیے ہمیں اپنے مسیحی ایمان میں پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں فریسی خداوند یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ دے جس میں نیکی کی تعلیم دے رہا تھا،
اور بیمار شفا یاب ہو رہے تھے، کیونکہ ہیرودیس یسوع کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک بات واضح ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کے مقصد اور مشن میں بڑے پختہ تھے۔ یہ کثرت سے زندگی دینے کا مقصد اور مشن تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ جڑے رہے۔ وہ بیماروں کو شفا یاب کرتے رہے، شکستہ دلوں کو مضبوط کرتے رہے، انجیل کی بشارت دیتے رہے، غریبوں، یتیموں اور بھٹکے ہوئوں کے لیے روشنی اور امید تھے۔ خداوند یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد بڑا ہے، جس کے لیے انہوں نے اپنی جان دینی ہے۔ وہ بلا خوف آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اپنا چہرہ یروشلم کی طرف کرتے ہیں اور اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے ارادے میں مضبوط رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی دونوں تلاوتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور راستے کی ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ یقیناً اندھیرے اور برائی میں ایک کشش ہوتی ہے جو کہ مسیح کے پیروکاروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن جب ہم مسیح میں مضبوط رہتے ہیں تو ہم بدی کی قوتوں پر غالب آتے ہیں اور ہم روشنی میں چلتے رہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، صلیبی موت کو قبول کیا اور تیسرے دن مردوں سے زندہ ہو کر ہمیشہ کی زندگی کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے اور وہ ہمیشہ کا پاسبان بن گیا۔ آئے ہم مسیح میں مضبوط رہیں، زندگی کے ہر مشکل میں اپنا بھروسہ یسوع پر رکھیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ آمین۔